امام طبرانی اپنی صغیر اور اوسط میں اور مسند بزار میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور امام منذری سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو تمہارے درمیان اچھے اخلاق والے ہیں، جو تم میں اچھے اخلاق والے ہیں اور ہر طرف عاجزی کا انکساری کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور لوگ بھی ان سے الفت رکھتے ہیں، وہ مجھے تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ، تم میں سب سے زیادہ مجھے اگر کوئی ناپسند ہے، جو ناپسندیدہ ہیں وہ کون ہیں؟ جو چغلیاں لگاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور بے گناہوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں لوگوں کا بیان کیا، اور جس طرح قرآن فرماتا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ بھی دکھایا اور برائی کا راستہ بھی دکھایا، اچھائی کے راستے پر چلنے کا انعام بھی بتا دیا، برائی کے راستے پر چلنے کی جزا بھی بیان کر دی۔ اسی طرح فرمایا جو مجھے پسند ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 اخلاق ان کا سب سے اچھا، نمبر 2 یہ کہ وہ مغرور اور متکبر نہیں ہوتے، نمبر 3 وہ سخت مزاج نہیں ہوتے، لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو ناپسندیدہ ہیں ان میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے چغل خوری، کہ مجھے یہ پسند نہیں۔ دوسرا جدائی ڈالنا، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں کہ جو دوستوں کے درمیان محبت ڈالتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوستوں کے درمیان جدائی کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالے، لوگوں کے بے گناہوں کے عیب تلاش کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں یا آپ کو ناپسند ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام کام کرنا آسان فرمائے جن کاموں کے کرنے سے ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگاہ رب العزت میں پسندیدہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ناپسندیدہ کاموں سے محفوظ فرمائے جن کو اللہ تعالی اس کے حبیب کریم علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ آمین ثم آمین۔